تو تقریباً یہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو 5 گھنٹے میں، بعض اوقات 6 گھنٹے میں نمازوں وغیرہ کے لیے رکیں، بس میں شاید 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال یقین کریں زندگی کا سہانا سفر ہوتا ہے۔ اب ہم کیفیت چلیں، جو لوگ حقیقی طور پہ جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ جائیں گے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور جو نہیں جا پا رہے ان کو یوں سمجھیے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہم تصور میں مدینے چلتے ہیں تو انشاءاللہ اس بہانے سے مدینے کی ایک کیفیت بھی بن جائے گی سفر کی۔ تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ تیار ہو کر کہ بس آقا کے در پہ جا رہا ہوں، اب راستے میں بھی فضول باتوں سے بچتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور جماتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں، اور پھر یہ حدیث ذہن میں رہے کہ نبی پاک نے بلایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو میں گناہگار آقا کے در پر کیوں نہ جاؤں کہ وہاں شفاعت کا وعدہ ہے، شفاعت کی خیرات کا وعدہ ہے۔ تو سارا راستہ درود پاک پڑھنا ہے، مدینہ پاک کے تصور میں گم رہنا ہے، اور اپنے آپ سے کچھ اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبدے خضرا ہوگا۔ درود پڑھتے رہیے گا، اپنے دل کو پیارے آقا کی یادوں میں گم رکھیے گا۔ اللہ کرے کہ ایسی کیفیت بن جائے کہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ ہماری گاڑی، ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے، اسی کیفیت میں درود پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اے لیجیے ہر تھوڑی دیر بعد ایک بورڈ بھی تو آ رہا ہے، کتنا خوبصورت اس پر لکھا ہوا ہے مدینۃ المنورہ، اتنے کلومیٹر رہ گئے ہیں، ارے تھوڑا اور آگے بڑھے، ایک اور بورڈ آ گیا، اب کلومیٹر اور کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی ہوائیں، کیسی فضائیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دیکھا جائے تو ریگستان ہیں، یہ بیابان ہیں، یہ بڑے بڑے نارمل سے پہاڑ ہیں، مگر چونکہ یہ پہاڑ حرمین طیبین کے ہیں، صحرائے عرب ہے، اس میں ایک عجب سی رونق ہے۔ دنیا میں کہیں اور بغیر سبزے کے پہاڑ ہوں، بغیر سبزے کی زمین ہو تو اچھی نہیں لگتی ہے، مگر عرب کے ریگستانوں کی کیا بات ہے، عرب کے صحراؤں کی کیا بات ہے، ان بیابانوں کی کیا بات ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب کی خوشبوؤں سے بسے ہوئے ہیں۔ ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ اکبر، اب آہستہ آہستہ ہوائیں بدلتی جا رہی ہیں، فضائیں بدلتی جا رہی ہیں۔ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ اب مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ میں گناہگار مدینے کی طرف جا رہا ہوں اور مدینہ قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ کیسے میں مدینے میں داخل ہوں گا؟ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی تو جھنجھوڑ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، ارے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں، اب تو مدینہ بڑا قریب آ گیا ہے، گاڑی کو رکوا لیتے ہیں، ذرا تازہ وضو کر لیتے ہیں، تاکہ جب مدینہ پاک میں داخلہ ہونا تو وہ با وضو داخلہ ہونا چاہیے، تو وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، تاکہ اب دوبارہ ایک اچھے ذوق کے ساتھ با وضو مدینہ پاک میں داخلہ ہوگا۔ وضو کر لیا، اب چلیں پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر جھکا ہوا ہے، اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں، اور یہی کیفیت ہے کہ ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے۔ جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، دیکھو مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید برابر، مدینہ آنے والا ہے،
جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سنبھل جا مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے۔ یہ دور سے دیکھیے کچھ نظر آ رہا ہے، نور نور نظر آ رہا ہے، گھر نظر آ رہے ہیں، خوبصورت سا نورانی شہر نظر آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، یہ کوئی اور شہر نہیں، یہ وہی مدینہ ہے جس کے سپنے دیکھے ہیں، یہ وہی مدینہ ہے جو خیالوں میں بسا ہوا ہے۔ ان قریب میرا گندا وجود مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے گا۔ اب تو بورڈ بھی بتا رہا ہے کہ چند کلومیٹر رہ گئے ہیں، دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبدے خضرا ہوگا۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی۔ درود پڑھتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں، بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ اپنے گناہ اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں کہ کیا منہ لے کر جاؤں گا، نبی پاک کو پیش کیا کروں گا۔ ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سجدے ہیں نہ عبادتیں ہیں، نہ ان کی سنتوں پر عمل کیا، بلکہ جن چیزوں کا انہوں نے منع کیا ہم تو وہ خطائیں بھی کرتے رہے۔ مجرم جا رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اے لیجیے فضائیں بدل گئی ہیں، ہوائیں بدل گئی ہیں۔ ہاں ہاں، سچ مچ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تک سنا تو تھا کہ فضائیں معطر اور معبر اور پاکیزہ کیسی ہوتی ہیں۔ شاعر نے بالکل صحیح کہا، مدینے آ کے ہم سمجھے تصدق کس کو کہتے ہیں۔ ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ کیا خوبصورت فضائیں ہیں، کیا معبر ہوائیں ہیں۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ جو مہکی ہوائیں ہیں نا، یہ ایسے نہیں مہک رہی، یہ میرے آقا کی گلیاں ہیں، یہ مدینے کی گلیاں ہیں، یہ میرے آقا کی راہ گزر ہے۔ اللہ اکبر۔ نورانی فضاؤں سے گزرتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے مدینے میں داخلہ ہوا، اور اب سر جھکا کر درود پاک پڑھتے رہیے۔ اب جس گاڑی میں آپ جا رہے ہیں یا جس بس میں آپ جا رہے ہیں، وہ آپ کو آپ کے ہوٹل تک پہنچا دیں گے۔ اب اپنے ہوٹل پر جائیے، اپنا سامان رکھیے، جس طرح مکہ پاک میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ یہاں بھی اگر تھکن ہے تو کچھ آرام کیجئے، ذرا فریش غسل کیجئے، اور اب نئے کپڑے پہننے ہیں۔ ارے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عید ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے کہ گناہگار
اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہے، شافع روز محشر کے دربار میں جا رہا ہے۔ میری تو آج زندگی کی مراد بر آئی ہے، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سرکی ہے۔ آج تو وہ وقت آیا ہے جب میں اپنے آقا کو اپنے دل کا حال سناؤں گا، آج تو وہ وقت آیا ہے جب آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ آج تیاری نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ نیا لباس ہو سکے تو سفید لباس، اللہ توفیق دے تو سر پر امامہ بھی سجائیے گا، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے، اچھی طریقے سے تیار ہو کر اب اجراب سر جھکا کر پھر با ادب ہاتھ باندھے اب اپنے ہوٹل سے ہم نے حرم شریف کو جانا ہے۔ اب وہاں جا کر نبی پاک کے روضے کی حاضری دینی ہے، بس سر جھکا کر چلتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے اور راستہ معلوم کر لیجئے کہ حرم شریف کس طرف ہے۔ دور دور سے ہی آپ کو بڑے نورانی مینارے نظر آنے لگ جائیں گے، مسجد نبوی کی باہریں نظر آنے لگ جائیں گی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ نظارے دنیا میں کہیں اور نہیں ہے، یہ کیفیت کہیں اور نہیں ہے، یہ سکون کہیں اور نہیں ہے۔ اب آپ نے اس سکون کے دریا میں چلتے جانا ہے، ایک رحمت کے سمندر میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ اب درود پڑھتے رہیے، سر جھکا رہے، اور اب یہ کیفیت ہو کہ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، میری اتنے گناہ، میری اتنی خطائیں، یہ منہ کیسے دکھاؤں؟ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے۔ آقا کریم کے در پر نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ کبھی گناہ یاد آئے تو سر شرم سے جھک جائے، اور کبھی دل سے یہ آواز آئے کہ غلام آقا کے پاس نہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ انہوں نے ہی تو بلایا ہے کہ میں اپنے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا۔ یہ آقا کریم ہے، یہ رحیم ہے، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں وہ لگانے کے قابل۔ آقا ایسا بندہ آ گیا جو منہ لگانے کے قابل بھی نہیں۔ آقا ایسے گناہگار کو تو کوئی اپنے گھر نہ بلائے، آپ نے مجھے مدینے بلایا، اپنے در پر بلایا۔ حضور اب آپ ہی نے لاج رکھنی ہے، آپ ہی نے قبول فرمانا ہے، آپ ہی نے شفاعت دینی ہے۔ سر جھکا ہوا ہے اور یہ کیفیت ہے کہ میں گناہگار، گناہوں کے سوا کیا لاتا کسی کے بھی گھر دنیا میں جاتے ہیں، کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ حضور آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ تو ہمارے سب کچھ ہیں، مگر افسوس کوئی تحفہ نہیں لا سکے، کوئی سجدوں کی سوغات نہیں ہے، کوئی نیک اعمال نہیں ہے۔ کیا کروں؟ نظر نہیں، کچھ بھی گناہگار کے پاس خالی ہاتھ آئے ہیں۔ آقا مگر آقا میں تو آپ کے در کا گدا ہوں نا، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں؟ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں؟ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ حضور بس گناہگار کو قبول کر لیجئے، یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے۔ انہی کیفیت کے ساتھ چلتے چلتے ہم گنبد خضرا کے قریب آ گئے ہیں۔ اب وہ دیدار کرنا ہے جس دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں۔ کبھی یاد آتا ہے یہ آنکھیں تو گناہ کرتی رہی، یہ آنکھیں تو حرام دیکھتی رہی، ان آنکھوں سے یہ پاکیزہ نظارہ کیسے
دیکھیں گے. اے کاش ایسی نگاہ ہو جائے کہ یہ آنکھیں اجیالی ہو جائیں, یہ آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں, اور اب لرزتی آنکھوں سے تڑپتے دل کے ساتھ اپنے سر کو اٹھائیے. ہاں دیکھیے, یہ رہا گنبد خضرا, یہ رہا وہ گنبد خضرا جس کو آنکھوں سے, جس کو تصویروں میں چوما تھا. کس قدر خوبصورت, کس قدر جلوہ پیارا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. کس قدر سہانا, کیسا پیارا ہے, کس قدر سہانا, کیسا غربت یہ توڑنے بھی دو دم شاعر میں سبز غربت کے توڑنے بھی دو دم چارہ کرو خدا شفاعت یا رسول اللہ. یہ تکرار ہم نے کرنی ہے. اس کا معنی یہ حضور آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے. حضور بھکاری آئے ہیں. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. آپ کو جس انداز میں درود پاک یاد ہیں وہ پڑھتے رہیے گا, اور پھر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا. حضور ہم گناہ گاروں کا سلام قبول فرمائیے. حضور ہمارے والدین کا سلام قبول فرمائیے. حضور ہمارے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیے. پھر جن لوگوں نے آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے عرض کیا, آپ آقا کی بارگاہ میں ان کا سلام بھی پیش کیجئے, اور نبی پاک سے عرض کیجئے نا, حضور بد ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہی کے بلے, رخ کدھر کریں جائیں کہاں, پکارے کسے کس کا منہ تکے, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. آقا دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, نیک بھی آ رہے ہیں, سلام بھی پیش کر رہے ہیں, مگر حضور تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں, ہمارا سلام بھی قبول فرمائیے. آقا سینکڑوں کے دل منور کر دیے, اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو. حضور ایک بار توجہ. محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. صرف کرے پالت گدا سرکار توجہ فرمائے, محتاج نظر ہے حال میرا جی, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جان
سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حضور بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا حضور آج تو ہم آنکھیں بند کیے یہاں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں آپ کے عاشق جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں تصور کے ذریعے آئے ہیں آپ کے قدموں میں حضور کئیوں کے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں پیسے بھی نہیں اسباب بھی نہیں مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی حضور سادے راہ بھی نہیں راستے بد لگ رہے حضور مگر حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے یہ فاصلہ چند گام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور بھی آتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب پھر غلام آپ کے جتنے غریب پھر غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا یا رسول اللہ اب جو زائرین حقیقت میں وہاں پہنچ جائیں ہم گناہگاروں کا سلام عرض کیجئے گا ہماری حاضری کی بھی دعا کیجئے گا اور عرض کیجئے گا حضور بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا سرکار کی امت کے لیے دعا کیجئے گا عالم اسلام کے لیے دعائیں کیجئے گا پھر اس کے بعد شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے پھر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کریں یہ تو گنبد خضرا کے باہر حاضری ہو گئی اور اب تلاش کیجئے گا باب السلام سے آپ کو روضہ رسول پر حاضری کا موقع ملے گا تو جب وہاں سے آپ سلام کے لیے جائیں اور سنہری جالیوں کے سامنے جائیں اللہ اکبر بالکل جس کو کہتے نا شرمندہ شرمندہ سر جھکائے ادھر ادھر نقش و نگار نہیں دیکھنے بس آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ تصور جمائیں کہ نبی پاک کی دیگر نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے وہاں پر کھڑے ہو کر جتنی دیر کھڑے رہنے دیا جائے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے گا اپنا سلام پیش کیجئے گا اپنے دل کی باتیں اپنے آقا سے کیجئے گا آقا کو نہیں بتائیں گے تو کن کو بتائیں گے انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے ان کو بتانا ہے بہت کچھ بتانا ہے بہت کچھ انہیں دل 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 میں حال دل اپنا زمانے کی نگاہ سے بچا کر ان کے کوچے میں اگر جانا مدینے اگر جانا مدینے
ہوا ہم مارو گنبد خضرا سنائے بڑی امید سرکار قدموں پہ بلائیں گے جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اب جتنے دن مدینے پاک میں رہے باادب رہیے گا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل، ادب کے ساتھ رہیے گا۔ کسی اور شہر میں نہیں ہیں آپ اس شہر میں کہ جب فرشتے آنے کو ترستے ہیں، یہ وہ گلیاں ہیں جب میرے محبوب گھما پھرا کرتے تھے، قدم قدم پر میرے آقا کی یادیں ہیں، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں، بڑے بڑے اولیاء کتب ابدال یہاں آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ مدینہ تو رازوں کی سرزمین ہے، ادب سے رہنا ہے، مدینے والوں کا بھی بے ادبی نہیں کرنی آپ نے، بس سر جھکا رہے، درود پڑھتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، پانچوں نمازوں کے بعد موقع ملے تو آقا کی بارگاہ میں حاضری دے، جب شوق بڑھے آقا کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دینی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، گھومنا پھرنا مستی مذاق اس کے لیے نہیں گئے ہم، بس خود سوچے تو صحیح کہاں ہے، ساری دنیا تڑپ رہی ہے، جس کے سامنے مدینے کا ذکر کرو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور مجھے میرے آقا نے بنا لیا ہے، بڑے بڑے نیک لوگ پیچھے رہ گئے اور میں آ گیا، اس کیفیت میں رہنا ہے، اور پھر ہم سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو پیچھے رہ گئے ان سب کے لیے بھی آپ نے دعائیں کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں مدینہ پاک میں جنت البقیع قریب ہے، وہاں جائے، جنت البقیع کے پاس جا کر آپ نے وہاں فاتحہ پڑھنا ہے، وہاں سلام پیش کرنا ہے، ہو سکے تو روزانہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دے جب موقع ملے، اور ماشاءاللہ اگر یہ معمول بنا لے کہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد وقت مناسب پر شہداء احد کی حاضری ہو جائے، اور روزانہ فجر کے بعد اگر قباء شریف کی آپ کی حاضری ہو جائے تو قباء شریف کی تو کیا بات ہے کہ جو 2 رکعت نفل مسجد قباء میں جا کر ادا کرتا ہے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو سبحان اللہ یہ نعمت مدینے میں حاصل ہیں، تو وہاں قباء شریف کی حاضری ہو، جبل احد کی حاضری ہو، اور مزید مدینے پاک کی زیارتیں ماشاءاللہ عاشقان رسول کرواتے ہیں تو وہ بھی زیارت کریں، بس اس کے بعد زیادہ وقت آقا کے قدموں میں گزارے، اور پھر جب آخری وقت آئے تو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے آقا سے اس طرح عرض کریں کہ حضور اپنے قدموں میں رکھ لے، اور اگر میں واپس جانا میرے مقدر میں تو حضور پھر جلد بلائیے گا، جلد عطار کو پھر بلانا، الوداع تاجدار مدینہ۔ ان کیفیتوں کے ساتھ آپ نے یہ سفر کرنا ہے۔ میں یہاں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر ممکن ہو تو کسی عاشق رسول کے ساتھ سفر کریں، اگر ممکن ہو تو کسی عالم دین صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین کے ساتھ سفر کریں، تاکہ مسائل بھی پتہ چلتے رہیں، تربیت بھی ہوتی رہے اور ذوق بھی بڑھتا رہے، کیونکہ اس کا لطف ہی اور ہے۔ بعض اوقات ایسے ساتھی، ایسے ہمراہ، ایسے دوست ہوتے ہیں جو فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جو سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہوٹل میں آؤ تو جناب ہنسی مذاق ٹھٹھا مذاق لگا ہوتا ہے۔ میں ان کاموں کے لیے نہیں گیا، میں بخشش لینے گیا ہوں، میں شفاعت لینے گیا ہوں، میں معافی مانگنے گیا ہوں، اور آقا سے بار بار مدینہ مانگنے گیا ہوں۔ مجھے تو یہی تو مرنا ہے، مجھے کہیں اور نہیں مرنا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو میں نے تو مدینے میں موت بھی مانگنی ہے، گر گڑا کر مانگنی ہے کہ حضور جب بھی میرا آخری وقت ہو مجھے اپنے قدموں میں بلائیے گا، اور یہی قدموں میں ایمان والی، عافیت والی اور حضور آپ کی دید والی موت نصیب ہو جائے، اور اپنے قدموں میں۔ ہاں جنت البقیع جو ہے نا، ایسی جنت البقیع سے پیار نہیں ہے، خدا کی قسم دنیا کے قبرستانوں میں جائے تو خوف آتا ہے، جنت البقیع کو دیکھے تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔ آقا کے قدموں میں یہ قبرستان جلوے لٹا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے اور ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نصیب نہ ہو۔ اللہ یہ سفر قبول فرمائے اور یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ اب چونکہ ماشاءاللہ مجلس حج و عمرہ کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ مزید وہاں پر کچھ اب اپلیکیشنز وغیرہ کا سلسلہ ہو گیا ہے کہ
ریاض الجنہ وغیرہ میں جانے کے لیے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے اور اس کی کوئی ترکیب کرنی پڑتی ہے، تو وہ بھی ہمیں گائیڈ کر دیں اور مزید آپ کچھ رہنمائی عطا فرمانا چاہیں۔ آپ نے بیان تو ماشاءاللہ سارا کر ہی دیا ہے۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ایک اپلیکیشن ہے اور وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے، اس کا پورا ایک ٹیوٹر جو ہے وہ مجلس حج و عمرہ نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے موبائل پر جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں وہ اس نمبر پر اپنا واٹس اپ کریں گے تو ان کو وہ ٹیوٹر پیش کر دیا جائے گا۔ اس کا ایک بہت ہی پیارا ٹیوٹر ہے، 2-3 منٹ کا ہے، انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ہی آسان انداز میں ریاض الجنہ کا پرمیشن مل جائے گا۔ یاد رکھیں کہ 30 دن میں ایک مرتبہ ریاض الجنہ کی حاضری مل رہی ہے، تو آپ جاتے ہی اپنا اپائنٹمنٹ لے لیں گے تاکہ اگر آپ کا 30 دن سے زیادہ کا کچھ قیام بن جاتا ہے، کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے تو دوبارہ بھی آپ کی حاضری کی صورت انشاءاللہ بن سکے گی۔ ریاض الجنہ میں حاضری کے لیے کچھ آپشنز یہ ہیں کہ جب آپ وہاں اس اپلیکیشن نسک نام ہے اس اپلیکیشن کا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں گے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس میں اپنی رجسٹریشن کرا کر اور لاگ ان کریں گے اور لاگ ان کرنے کے بعد انشاءاللہ اپنا اپائنٹمنٹ لے لیں گے تو اس کے ذریعے سے وہ اپائنٹمنٹ دکھا کر آپ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں۔ عبدالرحیم بھائی کچھ سوالات بھی آئے ہیں کہ جیسے ہم نے عمرے کے اندر سعی کی تو سعی کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ کیا وہ نوافل واجب تو نہیں ہے لیکن پڑھے تو سنت ہے، مستحب ہے، اور وہ نوافل آپ جو ہے وہ سعی کے بعد حرم شریف کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وضو سے متعلق بھی بتا دیجئے کہ اگر طواف میں وضو ٹوٹ گیا اور سعی میں وضو ٹوٹ گیا تو اس کے متعلق۔ طواف میں تو اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو آپ نے واپس وضو کر کے وہیں سے طواف شروع کر لے یا چاہیں تو دوبارہ سے طواف کر لے، لیکن سعی کے اندر اگر آپ بے وضو بھی ہیں تو آپ طواف بغیر وضو کے بھی سعی کر سکتے ہیں۔ طواف میں اگر 4 پھیرے کر لیے ہیں تو پھر شروع سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ 4 یا اس سے زائد پھیرے کر لیے ہیں تو پھر تو آپ جہاں تک طواف کر لیا تھا واپس آ کر وہیں سے شروع کریں۔ اور اگر آپ نے ایک ہی چکر کیا، 2 چکر کیا، ابھی 4 سے کم کیے اور وضو ٹوٹ گیا یا واش روم وغیرہ کی حاجت ہے، اچھا بعض اوقات وضو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن حاجت ہوتی ہے، تو ایسی حاجت میں بھی طواف نہ کریں، پھر آپ کی کیفیت اور ذوق تو نہیں بنے گا نا۔ آپ چلے جائیں دوبارہ سے فریش ہو کر دوبارہ آ جائیں اور پھر انشاءاللہ اگر 4 چکر سے کم ہوئے تو طواف دوبارہ شروع کر دیں، اور اگر 4 سے زیادہ ہو گئے تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں اور انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ طواف کریں۔ البتہ اگر سعی کے دوران وضو نہیں ہے تو بے وضو بھی سعی ہو سکتی ہے، مگر سعی کے نوافل اگر پڑھنے تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ اچھا اس میں ایسا ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ چادر گرتی رہتی ہے، تو اب جیسے ایک رکن میں کتنی مرتبہ چادر صحیح کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے۔ جی، ایک رکن میں جو علماء سے سیکھا ہے کہ 3 بار، اگر 3 بار کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، 3 سے کم بار، تو اگر آپ کی چادر نیچے گر گئی ہے تو آپ نے ایک بار اوپر کر لیا، یعنی ایک رکن سے مراد آپ قیام میں ہیں تو وہ ایک رکن ہے، رکوع میں ہے تو وہ ایک رکن ہے، تو کوشش کریں کہ ایک ہی باری میں ٹھیک ہو جائے، بار بار نہ کرنا پڑے۔ یعنی جو آپ نے طریقہ بتایا ہے اس کو اگر فالو کریں گے تو گرے گی نہیں انشاءاللہ، اس کو احتیاط کر لیں گے۔ پھر باتھ روم وغیرہ میں جاتے ہیں، صابن وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں، لیکوڈ ہوتا ہے وہاں، کبھی ایسا یوز کر لیا تو؟ دیکھیں اس میں علماء کی طرف سے کچھ رعایت یوں ہے کہ اگر صابن سے ہاتھ دھو لیا، چونکہ صابن میں پکی ہوئی خوشبو ڈالی جاتی ہے تو اس میں پھر اجازت مل جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ صابن سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کا تو احرام اس سے بچائیں اپنے آپ کو، لیکن آپ کو اگر ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یار واش روم یوز کیا ہے اور صابن نہیں یوز کروں گا تو تھوڑی سی کراہت ہوگی تو پھر آپ صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ یہاں بھی میل چھڑانے کی یا خوشبو حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، یا تو بس یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے، تو یہ نیت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہماری جو مجلس کا نمبر آپ نوٹ کر لیں جہاں آپ رابطہ کر سکیں گے، 0321 9292 370 0313 9226 252۔ ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی معاونت کی جائے گی۔ اور عبدالرحیم بھائی حج کا سیزن ہے اور حاجیوں کے فارم بھرنے والے ہیں، ایک طرف لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، دوسری طرف حاجی حج کی تیاری، قریب اعلان بھی ہونے والا ہے، پالیسی آنے والی ہے، تو مجلس حج و عمرہ کی طرف سے انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو گائیڈ لائنز دی جائیں گی، فارم بھرنے کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ وقتاً معاونت حج کا آن لائن ہم نے فارم کر دیا ہے، اور وہ الحمدللہ عز و جل پاکستان کے اس وقت پاکستان میں رکھا ہے، اس کو 22 شہروں میں ہم نے آپشن رکھا ہے، 22 شہروں سے ہم معاونت حج کے فارم انشاءاللہ لیں گے، ان کے گروپس بنائیں گے، فیس بک پیج وغیرہ پہ لگا دیں گے، اس کو نہیں ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وہ فارم اگر آپ لینا چاہیں تو معاونت حج کا فارم آپ کو انشاءاللہ عز و جل 1 کلک پہ وہاں پر مل جائے گا۔ اچھا وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آن لائن ہی اپنا فارم بھر لیں گے، جب فارم بھر لیں گے تو اس کے پرنٹ آپشن آئے گا، پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں جو ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کے ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کر دیں، ریڈی رکھیں، جیسے گورنمنٹ پالیسی کا اعلان ہوتا ہے ویسے ہی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ کس مقام پر آ کر اپنے
فارم جمع کراتے ہیں, ہم ان کے گروپس بناتے ہیں عبد الحبیب بھائی جو عاشقان رسول ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں, جو کراچی کے کسی ایک علاقے سے فارم آ گئے 10 12 15, تو ہم ان کا ایک گروپ بنا کر ان کو ایک گروپ کی صورت میں الحمدللہ عاشقان رسول کے ساتھ تربیت وغیرہ کا سارا سلسلہ رہتا ہے, وہ روانہ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں یاد رہے کہ دعوت اسلامی کا اپنا کوئی حج کا گروپ جی نہیں بالکل، جاتا, ایسے کوئی ہی. ٹور نہیں جاتا. ہم صرف جو حاجی حج پہ جا رہے ہیں گورنمنٹ اسکیم میں ان کو ملا کر ان کی تربیت کر کے ان کی معاونت کر کے ان کو روانہ کر دیتے ہیں. ان میں سے ہی کوئی ایک ان کا سمجھ لیں امیر بنا دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہوتی رہے, پھر وہاں بھی ہمارے مبلغین ان کی تربیت کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ دعوت اسلامی والے حج پر بھیجتے ہیں, ہمارا فی الحال ابھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے. ہم صرف آپ جو حج پہ گورنمنٹ اسکیم میں جاتے ہیں تو ان کی تربیت اور ان کو فارم وغیرہ بھرنے میں معاونت, اور ان کے ساتھ کوئی ایسا گروپ بنا دیتے ہیں کہ مل کر عاشقان رسول جائیں تو ایک اچھے انداز سے. نہ کوئی اضافی چارجز ہوتے ہیں, نہ کوئی رقم ہمارے یہاں لی جاتی ہے, ہم کوئی ڈائریکٹ بینک میں جمع. ڈائریکٹ بینک میں جمع ہوتی ہے. کسی کو آپ نے رقم نہیں دینی ہے حج کے لیے, کسی کو پیسے نہیں دینے, بینک میں جو ڈائریکٹ جمع ہوتے ہیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے جی انشاءاللہ. جمع کرانے. الحمدللہ عمرہ تربیتی اجتماع ہمارا کمپلیٹ ہوا. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے, جو غلطیاں ہوئی اسے معاف فرمائے, اور یہ سفر ہمیں بار بار نصیب فرمائے. سچ بتائیں جس سفر کا ذکر اتنا تڑپا دیتا ہو, آئے. سفر کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہو, اس سفر پر جانے کا عالم کیا ہوگا. اللہ یہ سفر آپ کو بھی نصیب فرمائے, آپ کے صدقے مجھے بھی نصیب فرمائے, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نصیب فرمائے. یہ مل کر ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کھو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کھو سلام پہنچ جائے تیرا سفینہ, جب پہنچ جائے تیرا سفینہ, جب نظر آئے میٹھا مدینہ, بادب اپنے سر کو جھکا کر, بادب اپنے سر کو جھکا کر حاضری کی دعا کر, تو سلام سے رو کے کہنا, تو سلام ان سے رو کے کہنا, تو سلام ان سے رو کے کہنا, کہنا ادار ہے شاہ عالی ہے, فقط تجھ سے تیرا سوال
اس کا پورا شاہ کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا غوث اعظم امام متقا کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام سے قسمت کے قدسی کہے غرضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت سبحانک انی لا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک دوبارہ پڑھ لیتے سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے رب کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما آمین۔ اور جلدی جلدی حرمین طیبین کی با ادب حاضریاں ہمارا مقدر بنا دے۔ آمین۔ اسی سال رمضان مدینہ بھی عطا فرما، اللہم آمین۔ رمضان مکہ بھی عطا اللہم فرما، آمین۔ اسی سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لے۔ اللہم آمین۔ جو جا رہے ہیں ان کا سفر قبول فرما، اللہم آمین۔ آسانیاں فرما اللہم آمین۔ اور مقبول حاضریاں نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك